بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اسی بحث میں ایک بڑا اہم نقطہ یہ آتا ہے منکرین سنت کی طرف سے کہ اور اس طرح سنت کو ماننے والوں کے درمیان یہ بحث ہوتی ہے کہ کیا قرآن کے علاوہ پیغمبر پر وحی آتی تھی یا نہیں آتی تھی۔ تو منکرین سنت عام طور پر یعنی اس کو ماننے میں ہچکچاہٹ کے اظہار کرتے ہیں، یعنی قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن ہی میں وحی آتی تھی، اس کے علاوہ کوئی وحی نہیں آتی تھی، اور نہ کیونکہ اگر اس کو بھی وہ کہیں کہ وحی آتی تھی تو پھر وہ ماننا پڑتا ہے کہ قرآن بھی تو وحی ہے نا، اس کے علاوہ اگر وحی آئی ہے تو قرآن کو ہم مانیں اور اس کو نہ مانیں تو اس کا کیا مطلب ہے۔ تو عام طور پر کہتے ہیں کہ نہیں، پیغمبر پر قرآن کے علاوہ اور کوئی وحی نہیں آتی، صرف قرآن ہی کی صورت میں۔ تو اس پر پھر علماء کو بحث کرنی پڑتی ہے، مثالیں دینی پڑتی ہیں، خود قرآن مجید سے اشارات دینے پڑتے ہیں کہ قرآن میں بھی ایسی وحی کا ذکر ہوتا ہے جو قرآن میں تو موجود نہیں ہے۔ قرآن ایک وحی کا حوالہ دے رہا ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کی گئی، لیکن قرآن میں وہ موجود نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن سے باہر نازل ہوئی ہوئی۔ اچھا، اس طرح منکرین سنت کہتے ہیں کہ دیکھیں قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ اتباع ما انزل اللہ کا، جو اللہ نے اتارا ہے اس کی پیروی کرو۔ اچھا، یہاں بھی دیکھیں یہ آیتیں قرآن میں جہاں پر آئی ہیں تو یعنی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے اتارے حکم کی پیروی کرو، اس کا مطلب کیا ہے ان آیات کے سیاق و سباق کی روشنی میں؟ مطلب یہ ہے کہ دیکھو، یہ لوگ بہت سے لوگ تم پر دباؤ ڈالتے ہیں یا تمہیں آمادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کسی اور طریقے پر فیصلہ کرو، جیسے یہودیوں کی خواہش ہوتی تھی، یہودی جو ہیں وہ آ کر مطالبہ کرتے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے پیغمبر کو کہ ہرگز نہیں، اتبع ما انزل اللہ، یعنی تم پر اللہ کے حکم کو ہی پیروی ماننا ضروری ہے، اس کے علاوہ اگر کسی چیز کی پیروی کرو گے تو اللہ تعالیٰ مواخذہ کرے گا۔ تو مطلب اس کا کیا ہے کہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کسی اور حکم بات کی پیغمبر نے پیروی نہیں کرتی۔ اچھا، اب منکرین سنت اس کا مطلب کیا مراد لیتے ہیں یا اس کو کیا معنی پہناتے ہیں؟ وہ معنی یہ پہناتے ہیں کہ نہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھی کہا ہے کہ بس ما انزل اللہ کی پیروی کرو، صرف اللہ کے اتارے حکم کی پیروی کرو، اور کچھ نہیں کہنا یا اور کسی بات کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہاں بھی دیکھیں بات اپنے کانٹیکسٹ میں کچھ اور ہے، لیکن اس کو مطلب ایسا پہنا رہے ہیں کہ یعنی قرآن میں اس کا حکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ما انزل اللہ جو ہے وہ کافی ہے اور پیغمبر کا کوئی اختیار نہیں ہے، پیغمبر اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن یہ اس کا کیا مفہوم یہ طے کرتے ہیں کہ جب پیغمبر کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس ما انزل اللہ کی پیروی کرو، تو پھر مسلمان بھی صرف ما انزل اللہ کی ہی پابند۔ دوسری بات اس میں یہاں یہ بھی کہی جا سکتی ہے، جو شاید مولانا مودودی نے بھی کہی ہے، کہ ما انزل اللہ کو ہم قرآن تک کیوں محدود رکھتے ہیں؟ اس کی کیا دلیل ہے کہ ما انزل اللہ سے مراد صرف قرآن؟ اگر قرآن کے علاوہ بھی رسول اللہ کو وحی کے ذریعے سے کوئی حکم دیا گیا ہے تو وہ ما انزل اللہ میں کیوں نہیں آتا؟ اور پھر قرآن میں اور اس کے علاوہ وحی میں ہم فرق کیسے کر سکتے ہیں؟ قرآن میں جو وحی آئے گی وہ تو ہم مانیں گے، اس کے علاوہ آئے گی تو نہیں آئے گی۔ اس لیے اس سے یہ استدلال جو منکرین سنت کر رہے ہیں ٹھیک ہے۔ آخری جو ان کا بڑا اہم استدلال ہوتا ہے کہ دیکھیں قرآن کو پہنچانے کے علاوہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خصوصی حیثیت پھر نہیں تھی، آپ عام انسانوں کی طرح انسان تھے، اور اس کی ایک بڑی دلیل کیا ہے کہ اگر آپ کے باقی سارے معاملات یا باقی ساری چیزیں بھی وحی پر مبنی ہوتی یا وہ بھی خدا کی طرف سے ہوتی تو آپ سے جو مختلف اوقات میں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں جن پر قرآن نے آپ کو ٹوکا ہے، آپ کی اصلاح کی ہے، وہ کیوں ہوتی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل ہدایت تو اللہ کا کلام ہی ہے، آپ اسی کے پابند تھے۔ تو اگر آپ جو ہیں وہ باقی آپ کے جو فیصلے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی پابندی مسلمانوں پر لازم ہوتی، ان کی حیثیت کی ہوئی ہوتی جو قرآن کی ہوتی ہے، تو آپ سے اجتہادی غلطیاں کیوں ہوتی؟ لیکن نا قرآن میں تو ایسی کبھی کوئی آیت نہیں اتری جس میں اجتہادی غلطی ہو، اللہ تعالیٰ سے کوئی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں یہ حکم غلط ہو گیا تھا، میں اب صحیح حکم دے رہا ہوں، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، مسلمانوں پر لازم ہے۔ لیکن پیغمبر سے اگر غلطیاں ہو رہی ہیں اجتہادی اور قرآن ان کی اصلاح کر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہی ہوا کہ پیغمبر کی یہ حیثیت نہیں ہے، پیغمبر ایک عام انسان کی طرح بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس میں اس سے غلطیاں بھی ہو۔
تو اس کا جواب باقی علماء نے بھی دیا ہے، مولانا مودودی نے بھی دیا ہے۔ دیکھیں اجتہادی لغزشوں سے جو چند 2-3 موقعوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح کی ہے، اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بطور اتھارٹی کے اپنی کوئی حیثیت نہیں، ٹھیک ہے نا، بلکہ 2-3-4 اجتہادی معاملات میں اللہ تعالیٰ کی طرف اصلاح کر دیا جانا یہ خود اس کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اتھارٹی ہے اور آپ کی بات کو ماننا لازم۔ تو چند ایک چیزوں میں آپ کی اصلاح کر دیا جانا یہ خود اس کی دلیل ہے کہ چونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منصب دیا گیا ہے، ایک اتھارٹی قرار دیا گیا ہے، اور اس میں آپ کو اپنے اجتہاد سے بھی فیصلے کرنے کا حق دیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے چند ایک چھوٹی چھوٹی باتوں میں جو آپ سے ایسا اجتہاد ہوا جو اللہ کو پسند نہیں تھا اس کو بھی ٹھیک کر دیا، اس کی بھی اصلاح کر دی، کیونکہ آپ کی حیثیت ایسی ہے۔ ورنہ آپ کے زمانے میں اور بھی بہت سے مسلمان تھے، ٹھیک ہے نا، اور بھی بہت سے ذمہ دار تھے جن سے غلطیاں ہو رہی تھی، تو ان سب کی اصلاح قرآن نے نہیں کی، لیکن رسول اللہ کی حیثیت کا اور آپ کے منصب کا تقاضا یہ تھا کہ آپ سے کوئی بھی ایسی بات دین کے معاملے میں اگر ہوئی ہو جو اللہ کی پسند یا اس کی ترجیح کے مطابق نہیں، تو اس کی بھی اصلاح کر